السلام علیکم۔ کلاس نائنتھ کی اسلامیات ہے، سبق ہے خواتین کے ساتھ حسن سلوک۔ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب ہے کہ خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ عزت، محبت، نرمی اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، جنت کس کے قدموں میں ہے؟ جواب ہے ماں۔ نمبر 2، کون سا شخص 2 انگلیوں کی طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا؟ جواب ہے 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے احترام کے لیے، جواب ہے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھلائی کی وصیت فرمائی، جواب ہے عورتوں کے ساتھ۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے استقبال کے لیے، جواب ہے اپنی چادر ان کے قدموں میں بچھائی۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرتے تھے؟ سبق کا دوسرا صفحہ ہے، پیج نمبر 74۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، پیشانی کو بوسہ دینا یعنی ماتھے کو چومنا، اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ سوال نمبر 2 بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبق کا پہلا صفحہ ہے، پیج نمبر 73۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت میں اپنے ساتھ کی بشارت عطا فرمائی جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے۔ سوال نمبر 3، معاشرتی زندگی میں خواتین کے احترام کے حوالے سے ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ سبق کا دوسرا صفحہ ہے، آخری پیراگراف ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواتین کا احترام کریں۔ خواتین پر آوازیں کسنے، گھور کر دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے، خواتین کے تعلیمی اداروں کے باہر غیر ضروری ٹہلنے اور ان کے راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کریں۔ عوامی مقامات پر شرم و حیا، تہذیب اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے، سیرت طیبہ کی روشنی میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ جواب ہے، سب سے پہلی ہیڈنگ ہم بنائیں گے خواتین کی اہمیت۔ خواتین خاندان اور معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ خواتین کو حقوق دیے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اسلام میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک۔ بدقسمتی سے مختلف تہذیبوں اور معاشروں میں خواتین کو بہت سے حقوق سے محروم رکھا گیا اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اسلام نے خواتین کے حقوق ادا کرنے اور ان سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواتین کی قدر و منزلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور سیرت طیبہ سے خواتین کی قدر و منزلت اجاگر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کی وصیت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ جنت میں اپنے ساتھ کی بشارت۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت میں اپنے ساتھ کی بشارت عطا فرمائی جو بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ پیشانی کو بوسہ دینا یعنی ماتھا چومنا، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ ماں کا مقام، یا آپ کہہ سکتے ہیں حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار قرار دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے احترام میں اپنی چادر بچھائی اور بہت دیر تک ان کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے۔ خواتین کی ذمہ داریاں۔ مرد اپنے گھرانے کی کفالت اور معاشی ضروریات کا بوجھ اٹھاتا ہے تو عورت گھر کو بساتی ہے، آباد کرتی ہے اور اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ مرد اگر میدان میں جا کر جہاد کرتا ہے تو عورت اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں مجاہد بنا سکتی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں جدوجہد کرنے والے کو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا اجر ان کے مزاج کے مطابق کام میں رکھ دیا ہے۔ عہد نبوت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواتین مختلف شعبوں میں مختلف خدمات انجام دیتی تھیں۔ خواتین کی تعلیم و تربیت۔ ایک مرتبہ خواتین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سیکھنے کی وجہ سے ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن خواتین سے ملاقات فرماتے اور انہیں تعلیم دیتے۔ حاصل بحث۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواتین کا احترام کریں۔ خواتین پر آوازیں کسنے، گھور کر دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے، خواتین کے تعلیمی اداروں کے باہر غیر ضروری ٹہلنے اور ان کے راستوں میں بیٹھنے سے گریز کریں۔ عوامی مقامات پر شرم و حیا، تہذیب اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، کیونکہ خواتین کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔